أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز ناظرین السلام علیکم، امید رکھتا ہوں کہ آپ عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت کے خیرات، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی محبت اور ان سے مودت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری، نفرت اور براءت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں نصرت آل محمد علیہم السلام کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں روز قیامت شرمندہ نہ کرے کہ ہم دنیا میں صرف واہ واہ کرنے لوگوں میں سے تھے اور عمل میں ہم نے کوئی نصرت نہیں کی۔ پروردگار عالم ہمارے اموات کی بہت مغفرت فرمائے، اور اپنی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے اموات کی نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کی نصیب فرمائے، اور ہمارے اولاد کو تا روز قیامت صراط امیر المؤمنین علیہ السلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم کو قسم دیتے ہیں محمد و آل محمد علیہم السلام کی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر السماوات والأرضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الإحسان بحق الحسین، نسألك ونقسمك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ عزیز و جماعت عمریہ کے مذہب کے منفی جہات بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے مذہب ان لوگوں سے اخذ کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے دشمن تھے، یا قرآن کے پکے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے مذہب ان ہستیوں سے اخذ کی ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعالیم کو عمدن، ڈیلیبریٹلی، قصدن تغییر دی ہے، اور اس وجہ سے تغییر دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضد کرتے ہوئے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے حسادت کرتے ہوئے، اور قرآن سے دشمنی کے لیے۔ اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزو، ان کے اپنے کتب میں ہم نے آپ کو احادیث وغیرہ دکھائے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے، سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ تھا اس سے اب سب کچھ چینج ہو چکا ہے۔ وہ روایات میں نے کچھ دن پہلے آپ کو دکھائے تھے، ابھی دوبارہ دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
میں آپ کو وہ بہت معذرت چاہتا ہوں، مطلب میرے ذہن میں ابھی آیا کہ آپ کو دکھاؤں۔ عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء چاپ کہاں کس مؤسسے کی؟ دارالفکر کی، تحقیق صدقی جمیل العطار، یہاں پہ صفحہ نمبر 161 میں ملاحظہ فرمائیے، بلی باب فضل صلاة الفجر فی الجماعہ۔ یہاں پر ام درداء کہتی ہیں کہ ابو درداء میرے پاس آئے، صحابی ہیں، ویمر ابن عامر ان کا نام ہے، وہ مغضب، وہ بڑے غصے میں تھے۔ میں نے کہا کہ کیوں غصے میں ہیں؟ فرمایا کہ واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا۔ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں امت میں سب متغیر ہو چکے ہیں، ان میں سے کچھ بھی وہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، سوائے کہ یہ نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے تفہیم البخاری، صحیح بخاری کی شرح اور ترجمہ، تالیف ہے مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، یہ جلد اول حصہ اول، چاپ کراچی۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 329 میں اسی حدیث کی شرح میں ام درداء کہتی ہیں آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں یعنی کیا ہے عزیزو؟ ابو درداء کہتے ہیں کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی میں بات اس طرح نہیں پاتا جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے ہوتا تھا، سوائے یہ کہ بس نماز جماعت ہوتی ہے، یعنی سب کچھ ان لوگوں نے چینج کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تیسیر الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف علامہ وحید الزمان صاحب، چاپ نعمانی کتاب خانہ پاکستان، یہاں پر صفحہ نمبر 421 پارہ نمبر 3، اسی حدیث کی شرح میں ابو درداء صحابی میرے پاس آئے، ام درداء کہتی ہیں وہ غصے میں تھے، میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہی رہ گیا ہے کہ لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، بس نماز جماعت رہ گئی، باقی سب چینج ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزو؟ اور ابو درداء کون ہے عزیزو؟ ابو درداء وہ شخص ہے کہ صحابہ میں سے بھلے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے قرآن سیکھا تھا، نبی کریم تو وہ قلیل صحابہ میں سے ہیں بھلے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا، اور جنہوں نے کچھ قرآن کے کچھ صورتیں آیات وغیرہ جمع کی تھیں۔ اچھا عزیزو، یہ کتاب شرح ہے صحیح بخاری ابن بطال کی، جز نمبر 2، چاپ مکتبۃ الرشد فی الریاض، یہاں پر صفحہ نمبر 138 میں ملاحظہ فرمائیے، اسی حدیث کی شرح میں، وہی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، وہی حدیث ہے بھائی۔ اچھا، یوریدو ابو ابو درداء کے یہ قصد یہ ہے من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی الجماعہ،
شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو چینج نہ ہوئی ہو، جس کو لوگوں نے، حکام نے، علماء نے، اور علماء کون تھے؟ صحابہ، حاکمان وقت، خلفائے ثلاثہ، انہوں نے چینج نہیں کیا ہو مگر یہ کہ نماز جماعت، بھلے صرف یہ ہے شکل رہ گئی کہ نماز جماعت ہوتی ہے، باقی سب وضو، اذان، نکاح، طلاق سب چینج کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزو، پھر اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ وَمُرَادُ أَبِي الدرداء، ابو درداء کا مقصد یہ ہے ان الاعمال المذکورین، مسلمان جو عمل بجا لاتے ہیں، حصل فی جمیعها النقص والتغییر، سب میں حاصل ہوا ہے کیا چیز؟ نقص اور تغییر۔ کسی کو کم کر دیا اعمال میں سے، اجزاء ہٹا دیے ہیں، یا چینج کر دیے، اس میں اجزاء بدل کر دی، نماز ہے، وضو ہے، اذان ہے، روزہ ہے، حج ہے، سب کو چینج کر دیا، الا التجمیع فی الصلاۃ، مگر یہ کہ نماز جماعت، ٹھیک ہے نا۔ تو عزیزو، تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ صحیح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے، تو جب ان کے اپنے، یہ میں نے ایک گوشہ دکھایا ہے، یہ اس کی طرح کے اعترافات بہت ہیں عزیزو، تو وہ چاہے نماز کا طریقہ ہو، وضو کا طریقہ ہو، غسل کا طریقہ ہو، عبادات کے طرق ہوں، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ جماعت عمریہ کے طرق پر، ان کے روایات پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے بھائی۔ اور میں نے یہ مختصر بیان کیا آپ کی خدمت میں چاہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میں اسی موضوع پہ فوکس کروں کہ ان کے اعترافات دکھاؤں، میں آتا ہوں نماز کی طرف عزیزوں۔ ان میں سے نماز میں انہوں نے جو چینجز کی ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث یہ تصریح ہے اس میں کہ خلفاء جو چینج لاتے تھے احکام اسلام میں، اس طرح نہیں تھا کہ وہ جہالت کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہم یہ نماز کا طریقہ کچھ اور سکھا دیں لوگوں کو، بعض دفعہ پتہ ہوتا تھا یا پتہ نہیں ہوتا تھا تو پتہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، دشمنی کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں، ان کے دل میں جو بغض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کی عزت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو متقدم رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے نفس نفیس، اپنے برادر بروح برابر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی غایت مدح کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، آیات ان کے شان میں، سورہ ان کے شان میں پڑھتے تھے، خطبے ان کے فضائل میں پڑھتے تھے، اور ہمارے ہمیشہ تحقیر ہیں، کبھی ہمیں اسامہ ابن زید کے ایک 15 سال کے کالا غلام ہیں اس کا نوکر بنا دیا، کبھی ہمیں وہ اتنے مضبوط یہودیوں کے جنگ میں بھیج دیا، ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا، ٹھیک ہے نا، اور کبھی ہمارے مشورے قبول نہیں کی، بہرحال ہماری شان میں اتنے سخت آیات قرآن میں نازل کرا دی، تو یعنی ان کے مذمت میں آیات نازل کرا دی، تو ان کے دل میں یہ کیا تھا، یہ یہ بغض تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی شخص، اگر انسان خدا ترس نہ ہو، آپ کسی لیڈر کے اندر ہو نا، انڈر ہوں، مثلا آپ ایک دکان میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک مینیجر ہے، وہ اگر ہمیشہ آپ کو ڈانٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کو پروموٹ نہیں کرتا، تو آپ کے دل میں اس کے متعلق وہ تو ہوگا نا، بغض تو ہوگا، بغض تو ہوگا آپ کے دل میں، تو طبیعی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ایک انسان خدا ترس ہے، اس میں تقویٰ ہے، ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ میری اپنی غلطی ہے، مینیجر نے اگر مجھے ڈانٹا ہے تو یہ میری خطا ہے، مجھے اپنی خطا دور کرنی چاہیے، اگر ایسا کرے تو مینیجر اسے پیار بھی کرے گا، اس کو پروموٹ بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو انسان خدا سے نہیں ڈرتا، وہ تو کہے گا کہ نہیں، وہ مینیجر کی فالٹ ہے، میری فالٹ نہیں ہے، اس کی غلطی ہے۔ بہرحال عزیزوں، ان لوگوں نے نماز چینج کر دی ہے۔ اچھا، نماز کے چینج انداز میں ایک ہے ہاتھ باندھنا، ہاتھ باندھنا، کہ نماز میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی وہ ناف کے نیچے، کبھی یہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ سب نہیں باندھتے،
مالکیہ جو ہے ہاتھ نہیں باندھتے، صرف وہ نوافل میں ہاتھ باندھتے ہیں، بقیہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کو عربی زبان میں تکفیر بولتے ہیں، یہ نماز میں تکفیر کرتے ہیں یا تکتف بولتے ہیں، یہ تکتف کرتے ہیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی اس کی کوئی سنت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو صحیح سنت ہے اس میں اس طرح کی کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے۔ اچھا، میں اس بحث کو مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں، آج میرا پروگرام بھی نہیں تھا آپ سے بات کرنے کا، تفصیل انشاءاللہ کبھی اور صحیح، تفصیل ویسے بھی آپ لوگ اپریشیٹ بھی نہیں کرتے نا تفصیل تفصیل قیمتی باتیں جو ہیں ہم کیوں ضائع یعنی ضائع ہو جاتا ہے، آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جز نمبر 1، شاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 326، 326، یہ حدیث ہے 815، 815، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حدیث ہے رفاعہ ابن رافع سے، اور اس کے متعلق حاکم صاحب فرماتے ہیں ہذا حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر، یعنی صحت کے نہایت اعلیٰ درجے پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث کی نمبر کیا؟ حدیث نمبر 815، ٹھیک ہے نا؟ اب حاشیے میں دیکھیں، حدیث نمبر 815، وافقہ الذہبی فی التلخیص، ذہبی ناصبی لعنہ اللہ نے حاکم سے موافقت کی ہے تلخیص المستدرک میں، اور کہا ہے علی شرطہما، یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم، بس یہ ہے اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بھی غایت صحت، بخاری اور مسلم کی شرط میں۔ اچھا، حدیث یہ ہے، راوی کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا تھا، ایک شخص وہاں پہ آیا، اس نے مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھا ہے، جب اس کی نماز ختم ہوئی ہے، آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام دی ہے، اور جو وہاں پہ صحابہ بیٹھے تھے ان کو سب کو سلام دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا وعلیک، تجھ پہ بھی سلام ہو، ارجع فصلی فانک لم تصلی، اس شخص سے فرمایا کہ پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ بھی نماز پڑھ کے آیا تھا، پہلے وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی ہے، سلام دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وذکر ذلك اما مرتين او ثلاثه، اور یہ بات جو ہے 2 یا 3 مرتبہ اس کا تکرار ہوا ہے، وہ شخص گیا نماز پڑھا، واپس آیا، سلام کیا، تو واپس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پلٹایا، تو یہ 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا، وہ شخص جا کے نماز پڑھ کے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتا ہے کہ واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو اس نے عرض کی، فقال الرجل، اس نے عرض کیا، ما ادری ما عبت علی من صلاتی، اس نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میرے نماز میں کیا عیب پاتے ہیں، کیا نقصان ہے میری نماز میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ لا تتم، اور یہ اس کام میں بڑی حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کو انڈیویجولی بتا دیتے، فردی طور پر اس کو بتا دیتے کہ بھئی ادھر آ جا تاکہ تو شرمندہ نہ ہو، تو نماز اس طرح پڑھ، پھر تو بقیہ کو نہیں آتا نا، یہ حدیث نقل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد یہ ہے کہ سب کو پتہ چل جائے، کیونکہ صحابہ ویسے ان کو نہ تیمم آتا ہے، نہ استنجا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، صحابہ کیا کرتے تھے بھئی، وہ جا کے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اور وہ پیشاب جو ہے وہ اکثر وہ عرب میں لوگ وہ بھی ہوتے تھے نا، ننگے پاؤں چلتے تھے، اور ان ننگے پاؤں چلنے سے کیا ہوتا تھا، ان کے پیروں میں، ان کے پیر کے کیا بولتے ہیں ٹھیڑیوں میں، ٹھیڑی بولتے ہیں نا، پیر کا جو ہیل ہوتا ہے آخری حصہ، اس میں کریکس آ جاتے تھے، دراڑیں آ جاتی تھی نا، پیدل چلنے سے خشکی آ جاتی ہے، تو وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے لیے پیشاب مفید ہے ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پیشاب کرتے تھے اپنے پیروں پہ ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کا تو یہ حال تھا، اور یہ معروف ہے البوال علی عقبیہ، پیر کے ایڑیوں کو بولتے ہیں عقبیہ پیر کی ایڑیوں پہ یہ پیشاب کر کے آتے تھے، تو نبی کریم، یہ تو ایک وحشی قوم تھی، صحابہ کا کیا، یہ تو کوئی بھائی آکسفورڈ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے لوگ تو نہیں تھے نا، دنیا کا اس زمانے کا سب سے وحشی ترین قوم،
نہ تہذیب، نہ اخلاق، نہ دین، کچھ بھی نہیں معلوم ان لوگوں کو سوائے قتل، شراب، زنا، چوری۔ عربوں کا یہی تو حال ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں جاہلیہ، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ مسلمان ہوئے ہیں اور اغلب ابھی تک اسی ولی نفاق میں باقی ہیں، تاکہ ان سے یہ سب سیکھ لیں کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے۔ انه لا تتم صلاة احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی۔ تتم، کسی کوئی پڑھنے والا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، نماز اس کی صحیح نہیں ہوتی، حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ عز وجل، مگر یہ کہ پہلے وہ وضو کامل بجا لائے، اسباغ الوضو، وضو کامل بجا لائے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، نماز کے لیے جاؤ تو وضو بناؤ، چہرہ دھو لو، ہاتھ کوہنیوں سے دھو لو، دونوں ہاتھ، سر مسح، پیر مسح، ٹھیک ہے نا، پیروں کو مسح کرو۔ اور یہ قوم جو ہے پیروں، قرآن کی مخالفت میں پیروں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی۔ اچھا، اس وضو کس طرح بنایا؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، وضو وہ کہ اللہ نے کیا بتایا؟ ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریح کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے فرمایا، یغسل وجہہ، چہرہ دھو لے، یدیہ الی المرفق، الی المرفقین، الی بمعنی مع، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے روایت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی قرأت میں یہ آیت یہ وَيَدَيْهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، من المرافق، کوہنیوں میں سے۔ اچھا، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ، پھر سر کی کیا کرے؟ مسح کری، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیر کی حدیث کیا ہے؟ بشرط بخاری، حدیث کیا ہے؟ صحیح بشرط مسلم، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو کعبین تک، پیروں کو کعبین تک۔ کعب کس کو بولتے ہیں جی؟ آپ کے پیر کا جو پشت میں، آپ کے پیر کے پرلے حصے میں، ایک تو انڈر ہے نا، نیچے والا حصہ، ایک اوپر والا حصہ، اس کے اوپر والے حصے میں ایک بلندی ہے، اس کو کعبین بولتے ہیں۔ مفصل سے جو آپ کے پیر کا جو جوائنٹ ہے اس کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، بالکل اس سے کچھ پائیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ میرا پیر ہے تو یہ حصہ، یہ مفصل ہے، یہ مفصل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مفصل، اور یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور دو ہڈیاں ساتھ میں ہوتی ہیں نا، دو ہڈیاں، ایک باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے، ایک باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے نا پیر میں، ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی کعب بولتے ہیں، اس کو بھی کعب بولتے ہیں، لیکن وہ پیر میں کتنے ہوتے ہیں؟ وہ چار ہوتے ہیں، دونوں پیروں میں چار ہوتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبین، تو پیر میں وہ اگر وہ ہوتا تو وہ اِلیٰ کعابکم بولتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا عزیزوں، تو پیروں کو مسح کرے، سر کو مسح کرو، پیروں کو مسح کرو، ثم یکبر، پھر تکبیر بولو، پھر الحمدللہ بولو، پھر اچھا، پھر نماز شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پھر نماز شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کس طرح شروع ہوتی ہے بھائی عزیزوں؟ یہاں سے نماز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، یہ وضو ہو گئی، پھر وہ نماز جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تکبیر، حمد الہی، مجد الہی، یقرأ من القرآن ما اذن اللہ فیہ لہ فیہ، اور قرآن کچھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم یکبر، پھر تکبیر بولے گا، اور پھر رکوع کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح، تمجید، قرآن، پھر اللہ اکبر، پھر رکوع۔ یہ ہاتھ باندھنا کہاں ہو گیا؟ بھول گئے پیغمبر؟ پیغمبر بھول گئے نماز؟ او بابا جی، وہ حافظ صاحب، حدیث میں پیغمبر بشرط بخاری مسلم، وہ کوئی حدیث تو دکھاؤ کہ پیغمبر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ اپنی کتابوں میں۔ اچھا، پھر فرمایا وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے کس پہ رکھتا ہے؟ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے وہ رکوع کرتا ہے، پھر بقیہ وہ رکوع کا طریقہ کار بقیہ نماز کا۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر کہ صحیح حدیث میں یہ شیعہ طریقہ نماز کا ہے، وضو کا شیعہ طریقہ کار، نماز جو ہے شیعہ طریقہ کار کا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، اس میں ہاتھ باندھنا وہ نہیں، کوئی حسر ہی نہیں۔ اگر ہاتھ باندھنا ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھول جائیں؟
سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نماز جماعت عمریہ کا وضو بھی باطل، نماز بھی باطل، ختم بات۔ اچھا، جماعت عمریہ کے اکابر علماء میں سے جو اہل حدیث بھی ہے، اہل اجتہاد بھی ہے، ان میں سے بزرگ ترین علماء میں سے مالک ابن انس ہے۔ مالک ابن انس جو مدینے میں رہتا تھا اور مدینہ حدیث کا گڑھ تھا، اور یہ مجتہد بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ المدونۃ الکبریٰ لامامہم مالک ابن انس، مالک ابن انس کی کتاب المدونہ، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، جو یہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں بیروت لبنان، دار الکتب العلمیہ میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 169 میں الاعتماد فی الصلاۃ، نماز میں ٹیک لگانا، والاتکاء، نماز میں کسی چیز پہ تکیہ لگانا، ٹیک لگانا، ووضع الید علی الید، اور ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیں کہ مالک کیا فرماتے ہیں۔ مالک نے فرمایا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ، کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا جائے، سینے پہ یا پیٹ پہ، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ پیٹ میں درد رکھا جائے نماز میں۔ اس مالک نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ مالک نے فرمایا لا اعرف ذلك فی الفریضہ، لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے نماز واجب میں تو میرے پاس نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی سنت ہے، کچھ بھی نہیں اس میں، لا اعرف ذلك، نماز واجب میں نہیں ہے۔ اور یہ قریب العہد تھا بخاری کے مقابلے میں، مالک ابن انس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ زیادہ قریب العہد تھا، یعنی اس کی وفات ہے سن 179، 179، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جب پتہ نہیں ہے، اور یہ کوئی، اور نماز بھی تو ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں تو تابعین بہت تھے مدینے میں، تو یہ اعتراف ہے ان کے پاس کہ اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ وَكَانَ يُكْرِهُهُ، بلکہ مالک کو اس بات سے بڑی نفرت تھی کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، اس کی مخالف تھا وہ۔ بلے وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إِذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ، مالک نے کہا کہ لیکن اگر نماز نافلہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، ٹھیک ہے نا، اپنی مدد کے لیے، یعنی انسان تک جاتا ہے، مولوی صاحب تک گئے نا، اس سے تک، یہ مالک بھی عقل بھی نہیں ہے نا، مالک کی عقل بھی، یہ تو ان کے مولوی ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، ان کا اتنا بڑا عالم دیکھ، کہتے ہیں یہ اپنی جو ہے وہ کرنے کے، اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مدد دینے کے لیے، معاونت کرنے کے لیے، آپ نے نماز پڑھیں یہ ادھر رکھنے سے کوئی معاونت ہوتی ہے بھائی؟ مگر یہ کہ پیٹ بہت بڑا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ اس کا اتنا لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ میں اس کی کوئی ہے، وہ کیسا پیٹ ہوگا، معاویہ والی پیٹ ہوگی کسی کی، کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا، ہاں اس کو اٹھانے کے لیے، یعنی کسی کو تکلیف ہے بھائی، ہو سکتا ہے پیچش وغیرہ ہے، کچھ ہے وہ پیٹ پہ، کوئی اس سے کوئی، یہ نہیں کوئی متصور ہے بھائی، یہ ہے بھائی، پاگل ہے کہ نہیں مولوی؟ اور بھائی یہ ان کا امام ہے مالک، کہتا ہے سنت کچھ بھی نہیں ہے، سنت کچھ، نماز واجب میں حرام، اس سے مخالفت کرتا تھا یہ۔ اچھا، نماز نافلہ میں کہتا ہے کرو، وہ کس لیے؟ کہ وہ اس لیے کہ بھائی وہ بھی اس فائدے کے لیے کہ اپنے آپ کو مدد، اس سے کیا مدد ہوتی ہے بھائی؟ اگر بہت تھکے ہوئے ہیں تو بھائی وہ بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں ہوتی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک لگا کے پڑھو بھائی، وہ یہ نماز نافلہ واجب توڑی ہے۔ بہرحال یہ عجیب سا جملہ ہے ان کا، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی سنت ہے ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اب یہ بات مالک کی یاد رہے آپ کو، مالک کا جو بات میں نے آپ کو سنائی وہ یاد رہے، ابھی تو واپس آئیں گے۔ یہ کتاب شرح ہے سقیم البخاری لابن بطال، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الرشد فی الریاض، صفحہ نمبر 358 میں، ملاحظہ فرمائیے۔ وراء طائفۃ، جماعت عمریہ کے اکابر علماء میں سے بہت سارے،
ان کی رائے یہ ہے ارسال الیدین فی الصلاۃ، کہ نماز میں ہاتھوں کو لٹکایا جائے، ہاتھوں کو باندھا نہ جائے، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑنا، لٹکانا۔ ارسال لٹکانے کو بولتے ہیں، چھوڑنے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ جیسے شیعہ نماز پڑھتے ہیں۔ ورو بلی روی ذالک، یہ روایت ہوئی ہے عن ابن زبیر، ابن زبیر سے، حسن بصری سے، سعید ابن المسیب سے، بلی، اور بات یہاں تک ہے کہ سعید ابن جبیر جو بہت بڑا عالم ہے تابعین کا، عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے، اس کی روایات بخاری مسلم میں بے انتہا ہیں۔ حدیث میں تو وہ جماعت عمریہ کے کتب میں، تفسیر میں ایک استوانہ ہے نہایت ہی معتبر۔ اچھا، اور ہمارے نزدیک یہ تو شیعہ بھی تھا نا، سعید ابن جبیر شیعہ تھا، اس کو حجاج ابن یوسف نے قتل بھی کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اچھا، لیکن یہ جماعت عمریہ اس زمانے میں تقیہ بڑا شدید تھا، جماعت عمریہ والے نے ان سے روایت بہت کیا، بخاری مسلم میں اس کی روایت بڑی پڑی ہے۔ اچھا، سعید ابن جبیر نے دیکھا کہ ایک شخص یصلی واضعا یمینہ علی شمالہ، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یمین کو، دائیں ہاتھ کو اس نے رکھا ہے بائیں ہاتھ میں، پیٹ بڑا، پیٹ جب بڑا ہو جائے پہنچ بھی نہیں جاتا نا۔ خیر، اس کے پیٹ کا میں مذاق کر رہا ہوں، پیٹ کا نہیں، بس اس نے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ سعید ابن جبیر نے کیا کہا، فذهب ففرق بینہما، اٹھ کے چلا گیا، اس کے ہاتھ اس نے کھول دیے، ہاتھ اس کے جدا کر دیا، الگ کر دیا، ہاتھ پہ ہاتھ نہ پڑو، یعنی کیا، یعنی یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ اگر مسئلہ صرف جواز کا مسئلہ ہوتا نا، کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھنا کم از کم جائز ہے، تو سعید ابن جبیر کے لیے جائز نہیں تھا۔ ایک شخص ایک جائز شے انجام دے رہا ہے، اس کو آپ منع کر دو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اگر بدعت ہے تو بدعت کی مخالفت واجب ہے، تو اسی لیے وہ اس نے کیا ہے بھائی۔ وروى ابن القاسم عن مالک، ابن قاسم نے مالک سے روایت کی، مالک کے قول ہم نے دکھا دیا آپ کو، لا احبه في المکتوبہ، مالک ابن انس نے کہا کہ اس کو میں اجازت نہیں دیتا، نماز واجب میں، نماز فرض میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ولا بأس به في النوافل من طول القیام، ہاں نوافل میں اگر نماز لمبی ہو جائے تو اس میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، بھی اجتہاد، عجیب سا اجتہاد ان لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ اجتہاد، اجتہاد دیکھیں، وہ اپنے سے حکم بنانا ہو نا، او تھکاوٹ دور کرنے اسے، بھائی کوئی بات ہوتی نا، تو اگر تھکاوٹ دور کرنا تو چائے پینے بھی اجازت دو نا، کافی پی لے، کوک سوڈا سب کچھ پی لے نماز کی حالت میں، تھکاوٹ دور کرنا۔ اور بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے اس سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کیسے تھکاوٹ اس سے دور ہوتی ہے، یعنی پیٹ کسی کا اتنا بھاری ہے، ہو سکتا ہے مثلا پیٹ ان لوگوں کے اتنے موٹ کھاتے تھے نا، وہ بیر وغیرہ بھی پیتے تھے ان کے علماء، گوشت کھا لو، اس کے بعد بیر، اس زمانے میں تو ڈائٹ وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا، کھجور بھی زیادہ کھا لو، پیسے بھی آتے ہیں خلفاء سے، ہو سکتا ہے وہ موٹے ہو گئے ہیں بھائی، اس سے پیٹ جو ہے لٹکے، وزن لٹک جاتا ہے، اس کو کچھ سہارا ملتا ہے، وہ ہاتھ سے ہاتھ لگا کے اس کو کھینچ کے رکھو، شاید وہ بھی تراویح میں نا، وہ افطاری بھی باری کرتے تھے لوگ، شاید ہو سکتا ہے اس سے ہو۔ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے، اس سے تھکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے، یہ جو ہے اس سے سہارا کیسے ملتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے شرح بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، تألیف ابن رشد الاندلسی، المجلد الاول، چاپ دار السلام، سنہ 1995 میں، شارع الازہر مصر میں یہ کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 323 میں۔ اچھا، المسألة الخامسة، پانچواں مسئلہ جان لو، اختلف العلماء في وضع اليدين احداهما على الأخرى في الصلاة، علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں، جماعت عمریہ کے علماء نے اختلاف کیا، نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اختلاف کیا، ٹھیک ہے نا، کہ اختلاف کیا، نماز نہیں معلوم، بھائی پتہ نہیں چلتا کیسا ہے نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے آیا، ہاتھ کھول کے، اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کس مسئلے پہ، ہاتھ باندھنے میں۔
فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْفَرْضِ، مالک نے کہا کہ نماز واجب ہے، یہ اس کی میں مخالف ہوں بھائی، یہ نہیں کرنا نماز واجب. وَأَجَازَهُ فِي النَّفْلِ، نماز نفل میں غیر فرض میں اس نے اجازت دی. وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ، لیکن جمہور نے، اغلبیت جو ہے، شیخنا ليش ما تبث بالقناة العربية؟ سوف نبث إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أراد الله تبارك وتعالى، وإذا صار عندي فرصة فسوف نبث لكم بالعربية أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. وهم الجمہور، جمہور جو ہے، جمہور کا کیا بھائی، یعنی اکثریت نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے سنن میں سے، سنن میں سے. اب یہ سنن سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ نماز کے آداب میں سے ہے، نماز کے ایتھکٹس میں سے ہے، نماز کے روایتوں میں سے، نماز کے ٹریڈیشنز میں سے، کسٹمز میں سے، عادات میں سے ایک عادات ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا. اچھا، اکثریت یہ کہتی ہیں. والسبب فی اختلافهم، یہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ انه قد جاءت آثار ثابتة، سبب اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث، آثار ثابتہ یعنی صحیح احادیث منقول ہیں، نقلت فیہا صفت صلاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان احادیث میں یہ نقل ہیں کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا، اور لیکن اس میں یہ نہیں ہے، ان حدیث میں کئی ذکر، جیسے میں نے حدیث آپ کو دکھایا نا بشرط بخاری مسلم، اس میں کئی ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ باندھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا، اس میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے، وہ ثابت یہ ہے، ان الناس كانوا يؤمرون بذلك، لوگ، حدیث صحیح میں ہے، بخاری میں ہے کہ لوگوں، میں وہ حدیث دکھاؤں گا آپ کا، کہ لوگوں کو حکم ملتا تھا، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، why there is no live in Arabic channel؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ سوف نبث لكم بث مباشر بالقناة العربية. اوکے اخوت، وثبت ايضا، میں یہ چیٹ، let me hide the chats، تاکہ میری جو ہے نا دماغ چیٹس کی طرف نہ جائے، کیونکہ آپ لوگ ادھر جو ہے نا کوئی غلط بات بھی کہے گا تو پھر مجھے غصہ آئے گا، چیٹ میں نظر لگے گا تو پھر اس کا جواب دینے میں ٹائم لگے گا، موضوع سے میں منحرف ہو جاؤں گا، یا کوئی اچھی بات کرے گا، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ تو اچھی بات ہی کرتے ہیں، یا اچھی بات آتی ہے نہیں آتی، میرے جو مشاہدین ہیں نا